تو سر اگین اسپیسیفک کوشچن، آپ کے خیال شیخ رشید رمضان سے پہلے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کا الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شیخ رشید دیکھ رہا ہے کہ قیادت جو ہے مقبولیت کی، عمران خان اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، یہ مہینے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتی۔ بھٹو نے 10-20 سال لیے، نواز شریف نے 10-20 سال لیے، اور عمران خان بھی 10-20 سال لے گا۔ آپ ٹینیور دیکھیں نا، ایک لیڈر کی مقبولیت کا پاکستان میں ٹینیور کتنا ہوتا ہے۔ بھٹو کا ٹینیور دیکھیں، نواز شریف کا دیکھیں، جب بھٹو نے 2/3 لی، جب نواز شریف نے 2/3 لی، اور اب عمران خان الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ 2/3 لے گا۔ ایون مشرف صاحب بھی صحیح موازنہ نہیں ہے، ظاہر وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، لیکن ان کا بھی 99 میں وہ آئے، پھر مقبولیت کا ستارہ بڑھتا رہا، پھر وہ 1 دہائی کے آس پاس 2007 واد کے آس پاس وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ تو پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کی ایک ایوریج ایج ہے پاپولیرٹی ویو جو ہوتی ہے کسی لیڈر کی یا حکمران کی۔ 15 سال دے دیں آپ، 15 سال دے دیں، صحیح ہے۔ لیکن سر اگر آپ 15 سے 20 سال، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ پنجاب تحلیل ہو رہا ہے 17 تاریخ کو، خان صاحب نے کہہ دیا اور آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خان صاحب یہ کام کر ہی دیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے میں نے تو وہ کہنا نا جو عمران خان کہہ رہا ہے۔ میں تو 3-4 دن باہر تھا، ابھی کل پرسوں جاؤں گا اور ساری صورتحال ان سے ملاقات میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ لیکن اگر سارے کے سارے لوگ بھی کہیں کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑیں تو جو عمران خان کا فیصلہ اسمبلی توڑنے کا وہی ہوگا۔ صحیح ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پرویز الہی اور جو ان کے لوگ ہیں اس وقت سیاست میں عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا جو ہے دانش مندی ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنی سیاست جو ہے 16 وزارتیں کر چکے ہیں، اب جو نئی بچوں کی نسلیں آگے آ رہی ہیں ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا دانش مندی اور دور اندیشی ہے۔ صحیح ہے، اور آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی بات کا پاس رکھیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحلیل کرنے میں دیکھیں بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ بدامی صاحب مجھ سے بڑے آج سوال ہے، ایسی باتیں نہ کریں، سیاستدان سے توقع کی جاتی ہے۔ بھروسہ مجھے اللہ کی ذات پہ ہے جس کے گھر سے میں ہو کے آیا ہوں، وہاں سجدہ ریز ہو کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے پاکستان کی۔ تو بھروسہ بندوں پہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، بھروسہ اللہ پہ توقع ہے لوگوں سے۔ لیکن تو پھر اس بیان کی تناظر میں نے سوال پوچھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں اگر شجاعت پہ مجھے زیادہ اعتماد ہے بنسبت پرویز الہی کے، میں اس تناظر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ شجاعت جو ہے وہ بھی بھائیوں کی طرح ہے، سیاست میں لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا کہ بھئی دونوں بھائی ایک ہیں، اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ چودھری شجاعت نے خود مجھے فون کیا، میں نے نہیں فون کیا، چودھری شجاعت الہی نے خود مجھے فون کیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری صلح ہے، ہم دونوں بھائی ایک ہیں۔ میں نے کہا چودھری صاحب کہی ہے، اگر یہ میں نے غلط کہا تو میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ چودھری شجاعت نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے درست کہا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ میرا غلط تجزیہ ہے تو میں شام کے کسی پروگرام میں کہہ دوں گا کہ وہ آمنے سامنے کمروں میں رہتے ہیں، آمنے سامنے صبح بچے ایک دوسروں کو دیکھ کر گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ ایک نہیں ہے۔ لیکن چودھری شجاعت نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ ہم ایک ہیں۔ ہاں صحیح، بالکل صحیح ہے۔ میں نے اپنے سے نہیں آپ کے پروگرام میں کہا، چودھری شجاعت نے مجھے فون کیا تو تب میں نے اور آپ نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا۔ لیکن اب ان کی سیاسی وابستگی آپ کو کیا لگتا ہے شجاعت صاحب کی آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگی یا پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوگی؟ یہ ایک تو ذاتی تعلق ہوگی اپنی جگہ، سیاسی وابستگی آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم دفن ہو چکی ہے، 13 پارٹیوں کا سیاسی جنازہ نکل گیا۔ اختر مینگل کی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کی سیاسی تدفین ہو جائے گی اسی ہفتے میں، اور باقی جو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ شیخ صاحب پی ڈی ایم کے لیڈر نواز شریف صاحب سے تو ایون فیلڈ میں سالک حسین صاحب جا کر مل رہے ہیں، اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی تو بات ہے، جب آپ عمرے پہ تھے میرا خیال ہے تب وہ ایون فیلڈ میں تھے۔ میں نے پڑھا ہے وہ کس سلسلے میں ملے، کیسے ملے، میرا تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرا اس خاندان سے کچھ تعلق رہا ہے کافی زیادہ، اور میرا لاہور اگر میں جاؤں گا میرے لیے پرابلم ہے کہ ادھر پرویز الہی کا کمرہ ہے، ادھر شجاعت کا کمرہ ہے، اس طرف جاؤں گا اس طرف نہیں جاؤں گا پھر مسئلہ ہے، اس طرف جاؤں گا اس طرف نہیں جاؤں گا پھر مسئلہ ہے۔ اس سے بہتر ہے میں جا ہی نہیں رہا۔ اچھا لیکن چلیں اب شیخ صاحب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب اور صدر پاکستان کی، اور بار بار ہو رہی ہے، تو نا ایک آدھ تو ہم کہیں جی ایسے ہی ہے جی 5-6-7 ملاقاتیں، پھر ایاز صادق بھی جا رہے ہیں،
اس کی کوئی خبر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہو رہا ہے نا جو تواتر سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں یہ عمران خان کو، وہ نہیں لگے گا. اچھا. اور میں 4-5 دن دور رہا، دور تو نہیں رہا، اللہ کے گھر رہا، اللہ کے نزدیک رہا. اور یہ ٹرک کی بتی اس نے، عمران خان نے بڑی دیکھ لی ہے. نہ وہ کیئر ٹیکر کی مدت بڑھائے گا، وہ الیکشن کی طرف جانا چاہے گا. دیر سویر وہ مان سکتا ہے، اور اگر کلی الیکشن ہو جائے ملک میں تو پھر اور صورت حال ہے. اور پنجاب میں اور کے پی کے میں تو الیکشن نہیں ہوں گے، بس خانہ پوری ہوگی، یہ ان کو پتا ہے. اور جب یہ خانہ پوری ہوگی تو پھر یہ قومی اسمبلیوں میں خاک الیکشن لڑیں گے 2 مہینوں کے بعد، جب ایک تاثر ہی قائم ہو چکا ہوگا. دیکھیں، کینڈیڈیٹ کا چہرہ بولنا شروع ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے، یہ جیت رہا ہے، یہ ہار رہا ہے. اور لوگ بھی بڑے سیانے ہیں، جیتنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہارنے والے کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پولنگ سٹیشن پہ جا کے اندازہ لگاتے ہیں کہ پرچیاں کس کی زیادہ کٹی ہیں، کہیں ووٹ نہ ضائع ہو جائے. حکمرانی کے بھی نمبر ہوتے ہیں. یہ میرا مطلب ہے، یہ وہ قوم نہیں رہ گئی جو ہمارے وقت میں کہہ میں آ جاتی تھی. اب یہ لوگ بڑے ٹھوک بجا کے اور سارے ہر ایک گھر کے پاس ایک پورا ٹی وی اسٹوڈیو ہے، اس کے جیب میں ٹیلی فون ہے، کلاشنکوف ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کون سچ ہے کون غلط ہے. صحیح ہے. آج خان صاحب نے، آپ نے تقریر اگر سنی ہو، انہوں نے، یا میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ فوج سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ملک کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور الیکشن کروانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. کریں گے وہ کردار ادا آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ نہیں پتا، میں 9 مہینے سے کسی سے میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے. قومی سلامتی جو ہے اور قومی معیشت، فوج کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی کسی عام آدمی کی ہے. یہ باتیں میں پہلے کہتا نا تو آپ سارے لوگ میرے میں سے کیڑے نکالتے. آپ سارے کہتے، میں پہلی دفعہ زندگی میں نے 8-9 مہینے کسی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی سے نہ رابطہ کیا، نہ انہوں نے مجھے تنگ کیا، اللہ ان کا بھلا کرے. اور میں پاکستان کی فوج کو عظمت کا نشان سمجھتا ہوں، اس ملک کی بنیادی اساس سمجھتا ہوں. اور اس ملک کی صرف دفاعی لکیر نہیں ہے جی، سرحدوں پہ حملے نہیں ہوتے. اب سرحدوں پہ تو ہر ایک کے پاس پھل جڑی ہے، ہمارے پاس بھی پھل جڑی ہے. سرحدوں پر حملے خاک ہوں گے. اب ملکوں کو اندر سے ڈبویا جاتا ہے. اور آپ ہی کے پروگرام میں میں سن رہا تھا، اشفاق صاحب نے آپ ابھی کہا، میں آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے سن رہا تھا کہ اشفاق نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ اتنا ڈی اسٹیبل کر دیا جائے، جو عمران خان کہتا ہے کہ ہمارے قومی اثاثے جو ہیں وہ خطرے کے دائرے میں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن شیخ صاحب، آپ ظاہر خان بالکل کرنا چاہیے، صحیح ہے، آپ خان صاحب کو اپنے طور پہ تجاویز بھی ظاہر دیتے ہیں سارا کچھ. تو جس طرح آج تقریر میں انہوں نے نام لے کر یہ سابقہ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بار بار بنایا، یہ ٹھیک حکمت عملی آپ کے خیال میں؟ اس کا کوئی نقصان ہوگا انہیں، یا اس کا نہ نفع نہ نقصان؟ دیکھیں، ہر آدمی کا اپنا سوچنے کا انداز ہے. میں جانے والوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. خان صاحب ایک بڑا لیڈر ہے، وہ بر صغیر پاک و ہند کا اس وقت بڑا لیڈر ہے. میں اتنا چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ جانے والے کے پیچھے بات کروں. میں وہ لیڈر ہوں کہ آنے والے کے بارے میں بات کروں. گزرے ہوئے دن کو جو ہے وہ میں خان صاحب کر سکتے ہیں، اس کی دنیا میں اس وقت اس کا ڈنکا بول رہا ہے. تو میں تو ادھر بھابڑا خانہ، تیلی محلہ، لاٹو محلہ، رتا روڈ اور ادھر ڈنگی کھوئی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں پچھلے 60 سال سے. 60 سال میں نے اسی سیاست میں گزارے ہیں. پہلی دفعہ 8 مہینے میں قطع تعلق کیا، وہ اس لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی بہتر فیصلہ تھا اور یہ قومی سوچ تھی. اور اگر کوئی اس سے میں بددیانتی کرتا تو میں اصلی اور نسلی نہ ہوتا. اور اس لیے میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، نہ عمران خان کو، نہ اپنے فوجی احباب اور دوستوں اور بھائیوں کو. ان کو کہا کہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور خان صاحب کو کہا جی کہ آپ جانے اور آپ کے معاملات جانے، میں بیچ میں نہیں ہوں. اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ کو بیچ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. اور جب آپ نے ان کو کہا میں خان صاحب کے ساتھ ہوں تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا یار ساتھ نہ رہو یا ساتھ رہو، کچھ بھی نہیں. یہ سب لوگ ویسے ہی بکوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے فون نہیں کیا. لیکن میں نے ان کو پہلے کلیئر کر دیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مکو ٹٹھا سمجھو. میں نے ان کو کہا جی میں اس طرف گرا ہوا ہوں، مجھے ادھر ہی رہنے دیں اور میں اسی کے ساتھ کھڑا رہوں گا.
آپ کو مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. میں نے کہا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. صحیح ہے. اور اس کے بعد کسی نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا یا کیا کہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے؟ کوئی نہیں، کوئی کسی نے تنگ نہیں کیا. جو مجھے تھریٹس کال آئی ہیں، جو مجھے وہ بھی میں نے انہی کو دی ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن کرو، اور انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وی آر آن اٹ. آج کل تو چھابڑی والے کو فون نمبر دے دو تو سارا ڈیٹا نکال کے 3,000 روپے میں پورے خاندان کا نقشہ دے دیتا. اب تو ریٹ سنا اور کم ہو گئے ہیں، 700-800 میں. چھابڑی والے کو کہو یار یہ کال آئی ہے، ذرا اس کا ڈیٹا نکال دو. مجھے تو جتنے ان نون نمبروں سے کال آئی میں نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ نکال لی. تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا پھر؟ اور انہی کو دیے کہ ہیں جی. انہوں نے پھر کیا بتایا کون ہے؟ 3,000 روپیہ دے کے نکلوایا ڈیٹا سارا. اچھا، یہ تو پتہ لگا کون دھمکیاں دے رہا تھا. اور بڑے فضول لوگ بھی ہیں آج کل. اچھا، لیکن اس میں لیکن ادارے کی طرف سے یا فوج کی طرف سے مجھے کوئی دھمکی نہیں تھی. اچھا 3,000 روپیہ دے کے جو 7 کالیں میں نے ڈیٹیکٹ کی اور ان پر FIR درج کرائی. کوئی پولیس ان کو پکڑنے نہیں گئی. میں نے بھی کہا دفعہ بلا جانے دو.